استاد محترم، حقوق العباد کے بارے میں بتلائیے۔ معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اندر بہت زیادہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ حقوق اللہ تو کسی نہ کسی طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان، لیکن حقوق العباد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کسی کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور جو ہے فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ چغلی کا بازار گرم ہے، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مار پیٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ، بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے مسلمان۔ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ حقوق العباد کے بارے میں ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ یہ بہت ہی اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ معاشرے میں مسلمان اس بارے میں بھی غفلت کا شکار ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا وبال ان کے اوپر پڑ جائے گا اگر انہوں نے حقوق العباد کے اندر اس طرح ڈنڈیاں ماری اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات درست نہ کیے، ظلم و زیادتی کا بازار ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، پیسے لے کے واپس نہ کرنا، فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں بڑا ہی معمولی سمجھا جا رہا ہے معاشرے میں مسلمانوں کے۔ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آرام سے ہی جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ناحق مال جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آئیں ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ یعنی غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے جواب دیا، ہم میں سے تو مفلس وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا اس نے۔ تو یہ چنانچہ ایسا ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جو حقدار آ رہے ہوں گے نا، جس کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہوگا، گھپلا کیا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی، تو وہ لوگ آ رہے ہوں گے اور اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کے اندر جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ہوگا کہ اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار آ رہے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مقروض ہوگا، قرض لے کے واپس نہیں کیا ہوگا، تو وہ آتے جا رہے ہوں گے لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ان جو حصہ دار ہیں نا، ان کی جو ہے وہ جو برائیاں اس کے اندر آتی جائیں گی، کنورٹ ہو جائیں گی۔ پھر ایک ٹائم یہ آئے گا حدیث کے آخر میں ایسا آتا ہے کہ اس کے جو ہے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اس کی برائیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، دیکھنے میں تو یہ لگ رہا تھا اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ہر چیز ہے، بڑا اچھا اس کے پاس تھا سارا کچھ اعمال، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اینڈ میں کیا ہوگا؟ حصہ دار آئی جا رہے ہیں، اس نے دنیا میں بڑی ظلم و زیادتی کی لوگوں کے ساتھ، ان کی ساری برائیاں اس کے اندر آ گئیں، اس کے بعد اینڈ میں کیا ہوا؟ یہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، کیونکہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ بس آپ نماز روزہ کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے آپ نے، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے آپ۔ یہ دنیا کے اندر حقوق العباد کو جو ہے وہ کلیئر کروائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جو ہے وہ یہی فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے جو ہے وہ لے لے، ابھی دنیا کے اندر ہی لے لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بہت زیادہ فکر تھی۔ قرآن میں اور صحیح احادیث میں حقوق العباد کو صحیح طرح سے نبھانے کا بہت زور دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے مسافر کے ساتھ، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خور کو جو مسخرہ ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی تکبر کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں بھی جو ہے زور ڈالا ہے حقوق العباد کے بارے میں، اور یہی فرمایا ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ایک ارشاد فرمایا، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ان کا خیال رکھیں، اچھے طریقے سے بات کریں، ادب کریں، احترام کریں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق نبھائیں۔ یہ ساری چیزوں کا ہم نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہمسایہ جو ہے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہمسایوں کا خیال رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے بہت زیادہ نصیحت کرتے رہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مجھے یہ خدشہ پیدا ہو گیا، میں یہ سوچنے لگ گیا کہ ان کو وراثت میں حصہ ہی نہ مل جائے۔ تو اسلام تو ہمارا یہاں تک کہتا ہے کہ محلے داروں کا اتنے زیادہ حقوق ہیں، شوروا زیادہ بنا لو، سالن زیادہ کر لو تاکہ پورے محلے میں تقسیم ہو جائے۔ تو غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے وہ خیال رکھو۔ لیکن ہمارے یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے،
محلے داروں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، کتنے محلے دار ایک دوسرے سے پریشان ہیں، ماں باپ کتنی اولاد سے پریشان ہیں، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا اخلاقیات کو؟ یہ ساری چیزیں معاف نہیں ہوں گی، حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جب بندہ خود معاف نہ کر دے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرک کے سوا ہر چیز کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن وہ حدیث موجود ہے مفلس والی جو ویڈیو میں بیان کی گئی کہ وہ آ جائیں گے سارے جن کے حقوق آپ نے صحیح طرح نہیں نبھائے، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، ماں باپ کے، اولاد نے اگر اولاد کے حقوق ماں باپ نے نہیں، میاں بیوی، سارے یہ آپ کے لیے آزمائش ہیں، یہ سارے آ جائیں گے قیامت والے دن اگر آپ نے ڈنڈی ماری ہوگی ان کے حقوق میں۔ جب تک یہ خود معاف نہیں کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ حالت بہت بری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے ساروں کے حقوق اچھے طریقے سے پہچانیں، ان کو پہلے اسٹڈی کریں اور پھر ان کے حقوق نبھائیں، کسی کے حقوق میں بھی ہم ڈنڈی نہ ماریں۔ اور اسی طرح شہید دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے اسلام کے اندر، شہید بھی اگر مقروض ہوگا، اس نے بھی کسی سے قرض لیا ہوگا، تو جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ شہید کے جو ہے وہ جو ہے یہ بھی معاف نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ شہید اتنا بڑا رتبہ ہے لیکن اس نے قرض لیا تھا، دیکھیں حقوق العباد اس کے جو تھے وہ آئے گا وہ بھی انسان اس کے سامنے قیامت والے دن مانگنے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں اسلام کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ کہا گیا ہے۔ اسلام تو بھائی چارے کا درس دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ بڑا ہی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دنیا ہے، موج مستی کرو۔ ایسی بات نہیں ہے، پھنس جائیں گے۔ حدیث بیان کی کہ مفلس کون ہے، تو وہی والی حدیث جو شروع میں بیان کی ہے اس کو ذرا غور کر لیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب میں کیا 20 منٹ کی اور 30 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ کے جب تک حقوق العباد صحیح نہیں ہوں گے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا سب کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھا جائے قرآن و سنت کا اگر ہم نچوڑ نکالیں دیکھیں تو یہ حدیث بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں آ جائیں گے قیامت والے دن اپنے حق مانگنے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی موجود ہے نا کہ مال غنیمت پہ ایک آدمی کو مقرر کیا، بعد میں وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو آگ میں چلا گیا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس نے تو مال غنیمت میں سے ایک چبہ جو ہے وہ چوری کیا تھا۔ دیکھیں معمولی سی چیز لگتی ہے ہمیں، کوئی ایک چادر چرا لیں یا کوئی قمیض چرا لیں، کرتا، یا کسی کی کوئی چیز چپ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو غائب کر لو، یہ ایک معمولی سی ہمیں چیز لگتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ تو آگ میں چلا گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ یہ اتنی سی بات کے اوپر کہ ہم نے جو ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں، کسی دکان پہ گئے ہیں، کوئی سامان اٹھا لیا ہم نے، کسی کے پاس گئے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم نے کوئی چیز چوری کر لی، کوئی یہ کر لیا، تو یہ بڑے معمولی ہمیں لگتا ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے، اس کے اوپر جہنم کی وعید ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس چیز سے توبہ کریں اور صحیح اسلام کو فالو کریں، ابھی سے محاسبہ کریں اپنی زندگی کا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہدایت دے۔